کاروبار کے مسائل میں آتی ہے، جو کاروبار کے مسئلے وہاں پہ کچھ حدیثیں آئیں کہ فلاں کاروبار نہ کرنا. اچھا عام طور پر احکام فقہی اسلام کا طریقہ کار صرف آرڈر دینا، وہ حرام ہے وہ حلال. کیوں؟ یہ نہیں بتایا جاتا، یہ نہیں بتایا جاتا. آقا حکم دے رہا ہے، ہم غلام ہیں، ہمارا کام حکم ماننا. لیکن کاروبار کے مسائل میں کچھ کاروبار کو منع کیا گیا، وجہ بتا. کہا کہ مثلا غلے کا کام نہ کرنا، کاروبار نہ کرنا، کام کرنا اس کو کاروبار نہ بنانا. کیوں؟ پھر تم ہر وقت یہ توقع کرو گے کہ معاشرے میں قحط پڑے، لوگ دانے دانے کو محتاج ہو جائے، تمہاری زیادہ بکری ہو، چیز کی قیمت بڑھ جائے. کفن فروشی کا کاروبار نہ کرنا، کیونکہ پھر تم روزانہ صبح و شام یہ دعا کرو گے کہ 2-4 لڑکے تو تمہارا کاروبار چلے. بطور مثال لفظ لڑکے تو حدیث میں نہیں ہے، لیکن اب یہی ہے. قصائی کا پیشہ اختیار نہ کرنا، اس لیے کہ جانوروں کے گلے پہ چھری چلاتے چلاتے تمہارا دل سخت ہو جائے. یہ حدیثیں آ رہی ہیں باقاعدہ وجہ کے ساتھ. اچھا یہ ساری چیزیں مکروہ ہیں، حرام نہیں، چاہے وہ غلہ فروشی ہو، کفن فروشی ہو یا گوشت فروشی ہو. لیکن وجہ بتائیے. کیا وجہ؟ کہ آدمی جب ایک کام کا عادی ہوتا تو پھر اس چیز کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی، پھر احساس نہیں ہوتا. تو اب ڈاکٹر اور گورکر اتنی میتیں دیکھنے کے اثر نہیں ہوگی. یہ ٹیکنیک جو حدیث میں آیا کہ ظہور سے بالکل پہلے دشمنان اسلام اختیار کریں مسلمانوں کے، پہلا مرحلہ آپس میں لڑا دو، اور دوسرا مرحلہ دنیا کے مختلف علاقوں اتنی جگہوں مسلمانوں پہ مظالم کرو، اور ایک وقت میں تھوڑا وقفہ دے دے کہ وہاں کی خبریں سنتے سنتے مسلمان عاجز آ جائے. کیوں عاجز آ جائے؟ اسی لیے یہ بھائی پہلی مرتبہ سنا کہ اسرائیل نے لبنان والوں پہ کتنے ظلم کیے، جسم تھرا اٹھا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر سنا کہ صدام نے عراق میں کتنے ظلم کیے. وہ تقریریں میں نے بھی کی تھی اپنا فرض سمجھ کر. باقاعدہ اس وقت مجمع کے دوران لوگوں کو سسکیوں اور ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے محسوس کیا گیا. لیکن پھر سنا مثلا صومالیہ میں یہی ظلم ہو رہے ہیں، اب ذرا اثر کب ہو. وہاں بھی سنا بچے مارے گئے، پھر سنا وہاں بچے مارے گئے، پھر سنا وہاں بچے مارے گئے. اب یہ بات اتنا غمگین نہیں کرنا. پھر سنا کشمیر میں یہی ظلم ہو رہا، اثر ہو رہا لیکن کم. پھر نہ مثلا بوزنیا میں یہی ظلم ہو رہا اور اثر کم. ایک ٹیکنیک ایک وقت میں نہیں، الگ الگ علاقوں میں تھوڑا تھوڑا وقفہ دے کے ظلم کرو. اور وہی مزہ بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کیے جا رہے ہیں، عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، نوجوانوں کا خون سرنج کے ذریعے نکالا جا رہا ہے، بچوں کا گوشت پکا کے والدین کو کھلایا جا رہا، لیکن وقفے سے. نتیجہ کیا ہوگا؟ اثر ہونا کم ہو جائے. فطری بات. جیسے میتیں دیکھتے دیکھتے ڈاکٹر کے اوپر اب موت کا اثر کم ہوتا، مردے دفناتے دفناتے اب گورگن پہ میتوں کا اثر کم ہوتا. اسی طرح کی بات. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر اگر کہیں ظلم ہوگا تو آخر لوگ اتنا سن چکے ہوں گے کہ عاجز آ جائیں اور کہیں گے کہ بھائی اب بات چھوڑ دیجیے. آپ کہاں ہم تذکرہ کرتے رہے اور دعا مانگتے رہے، یہ تو کوئی سلسلہ ختم ہی نہیں ہو رہا. اور میں نے خود سنا، دیکھیے چاہے مذاق میں کسی نے کہا ہو یا سنجیدگی سے کہا ہو یا بھول پنے سے کہا ہو کہ معصومیت سے کہا ہو، لیکن اسی رمضان میں سنا کہ مولانا آخر کہاں تک دعائیں مانگی. ابھی بوزنیا سے فارغ ہوئے تھے کہ کچھ چیچنیا نام کا نیا ملک نکل آیا. بڑی مشکل سے تو بوزنیا کے ہجے یاد کیے تھے کہ کیسے بولا جاتا، اب پتا چلا ایک نیا ملک نکل آیا، وہاں بھی ظلم ہو رہا. یعنی اب دیکھیے چیچنیا میں کم ظلم نہیں ہو رہا، لیکن کیا اثر ہو رہا ہے اسلامی معاشرے میں. کتنا لوگوں کی توجہ اس جانب کہ یہ طریقہ کہ اتنی جگہ اور ایسے ظلم کر آخر میں لوگ تھک جائیں، عاجز آ جائیں. یہاں تک عاجز آ جائیں کہ لوگ کہتے ہیں دعا بھی کتنی کیے جائیں. دیکھیے ایک تو وہ تھا کہ ہر جگہ جہاد ہو رہا تھا، ہم نے ہر جگہ مال بھیجا. تنگ آ کر کہا کہ آخر کہاں تک دیے جائیں. وہ آدمی کہے تو پھر کچھ سمجھ میں آتا. ایک یہ تھا کہ ہر جگہ جہاد ہو رہا، ایک آدمی کے 5 بیٹے، اس نے ایک بیٹا بوزنیا میں شہید کروایا، ایک بیٹا کشمیر میں شہید کروایا، ایک بیٹا عراق میں شہید کروایا. اب وہ چیچنیا کا نام سنے کہے کہ بھائی اب کہاں تک بھیجے جب اپنی اولاد. وہ لوگ نہیں کہہ رہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے آج تک دنیا کے کسی جہاد میں عملاً ایک پائی کا حصہ نہیں لیا، نہ اپنا خون دیا، نہ اپنی اولاد دی، نہ اپنا مال دیا، فقط دعا مانگنے کے لیے ان کو زحمت دی جاتی. اور وہ بھی دعا نہیں مانگتے، خالی ان کو ایک آمین کہنا پڑتا. وہ آمین کہتے کہتے اتنے عاجز آ گئے کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں تک ہم دعائیں کیے جائیں، تھک گئے. یہ تو ہر 10-15 دن کے بعد ایک نیا ملک نکل آتا. جنہوں نے کچھ نہیں دیا ان کی جہاد، تو واقعاً اگر جہاد میں قربانیاں دینا پڑ رہی ہوتی تو عاجز آ کر آدمی کہتا ہے کہ کہاں تک قربانیاں دیے جاؤ، بند کریے تذکرہ. یہی دشمن چاہتا. اچھا اس فطری بھی ہے، تبھی تو دشمن نے اس سے فائدہ اٹھایا.